السلام علیکم دوستو، سردار ٹی وی کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کے بارے میں۔ دوستو، اس سکیم کے تحت پنجاب کے مختلف اضلاع میں لوگوں کو 3 مرلے کے مفت رہائشی پلاٹ دیے جائیں گے۔ 2000 گھروں کو مفت رہائشی پلاٹ ملیں گے۔ دوستو، جس ویب سائٹ سے میں اپلائی کر رہا ہوں، یہ ویب سائٹ کا لنک آپ کو اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ میں یہ ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا۔ دوستو، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے اضلاع کے لوگ اس سکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں اور کس ڈسٹرکٹ میں کتنے پلاٹ مہیا کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو دوستو یہاں پہ ان اضلاع کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جہلم میں دوستو 727 پلاٹ، قصور کے لیے 388 پلاٹ، فیصل آباد کے لیے 257، لودھنا کے لیے 218، اوکاڑا کے لیے 128، لیا کے لیے 55، بکھر کے لیے 36 اور 16۔ اس کے علاوہ دوستو ساہیوال کے لیے 33، سرگودا کے لیے 25، خوشاب کے لیے 24، بھاول نگر 20، منڈی بہاؤدین 17، راجن پور 15 اور اٹک کے لیے 11، گجرات 8، باول پور 7، وہاڑی 4، جھنگ 4 اور چنیوٹ 2۔ اس طرح کل ملا کے دوستو یہ 2000 پلاٹ مفت مہیا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد دوستو ہم اس اسکیم کے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا اگر دیکھیں کہ اس کے لیے کیا شرائط ہیں، دوستو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر اہلیت کا معیار۔ شناختی کارڈ کے مطابق درخواست گزار کا پنجاب کا مستقل رہائشی ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد دوستو درخواستیں صرف درخواست گزار کے ضلع میں موجود اسکیموں کے لیے ہی قابل قبول ہوں گی۔ مطلب کہ آپ جس ضلع میں رہ رہے ہیں اس ضلع کے لیے ہی آپ پلاٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوستو جن اضلاع کے لیے پلاٹ آئے ہیں، اگر آپ کا ضلع ان میں شامل نہیں تو آپ بھی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اور جب تک آپ کا ضلع شامل ہوگا اس وقت تک آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر لیں۔ اس کے بعد دوستو درخواست گزار ان کے شریک حیات یا زیر کفالت بچوں کے نام پاکستان میں کہیں بھی کوئی پلاٹ موجود نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کے نام پورے پاکستان میں یا آپ کی بیوی بچوں کے نام کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ درخواست گزار کا مجرمانہ ریکارڈ صاف ہو، یعنی کہ آپ پر کوئی تھانے کچہری والا چکر نہ ہو۔ اس کے بعد دوستو درخواست گزار کسی بھی بینک یا مالیاتی ادارے کا نہ دہندہ نہ ہو، یعنی آپ نے کہیں کسی بینک کا کوئی قرضہ وغیرہ واپس نہ کرنا ہو۔ اس کے بعد دوستو درخواست گزار فراہم کردہ معلومات کی درستگی یقینی بنائے، غلط بیانی نااہلی کا سبب۔ اس کے بعد دوستو پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی ٹی او آرز، یعنی اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کا پلاٹ نکل آتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو کن کن شرائط و ضوابط کو پورا کرنا ہوگا۔ کامیاب درخواست دہندہ کو پلاٹ کی ملکیت کی تاریخ کے 6 ماہ کے اندر بلڈنگ جو ہے وہ گھر کی تعمیر شروع کرنا ہوگی۔ قبضے کی تاریخ کے 2 سال کے اندر تعمیر مکمل کرنی ہوگی، یعنی کہ پلاٹ کا قبضہ ملنے کے آپ کو 6 ماہ کے بعد آپ نے تعمیر شروع کرنی ہے، اور 2 سال کے اندر اندر آپ نے اپنا گھر بنانا ضروری ہے۔ الاٹ شدہ پلاٹ کو الاٹمنٹ کی تاریخ سے کم از کم 5 سال کی مدت کے لیے فروخت، منتقل یا لیز پر نہیں دیا جا سکتا۔ اس مدت کے اندر ملکیت کی کسی بھی منتقلی کے نتیجے میں الاٹمنٹ منسوخ ہو جائے گی، یعنی 5 سال کے عرصے میں آپ نہ تو اسے کرائے پر دے سکتے ہیں، نہ آپ فروخت کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کی الاٹمنٹ منسوخ ہو جائے گی۔ تعمیراتی ٹائم لائنز یا عمارت کے ضوابط کی تعمیل میں ناکامی کے نتیجے میں 1 ماہ کے تحریری نوٹس کے اجراء کے بعد الاٹمنٹ منسوخ کر دی جائے گی۔ الاٹ شدہ پلاٹ صرف رہائشی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا۔ پلاٹ پر تجارتی سرگرمیاں یا غیر مجاز تعمیرات سختی سے منع ہوں گی، یعنی آپ نے ادھر رہائشی رکھنی ہے۔
اس کے بعد دوستو یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا جو لکھا ہوا۔ اس کے بعد دوستو ہم چلتے ہیں اپنے مین کام کی طرف کہ ہم نے اس اسکیم کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ دوستو یہ جو آپ کے سامنے انٹرفیس شو ہو رہا ہے، اس کے سامنے نیچے یہ لکھا ہوا ہے ابھی اپلائی کریں کا آپشن، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ والا انٹرفیس شو ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے رجسٹر ناؤ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ رجسٹر کریں گے اپنا CNIC، فل نیم، ای میل اور ٹیلی کام کمپنی، یعنی کہ آپ کس کمپنی کی سم استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنا پاسورڈ، کنفرم پاسورڈ اور رجسٹر کر دیں گے۔ ای میل آپ نے وہ دینی ہے جو آپ کی چل رہی ہو۔ جب آپ رجسٹر پر کلک کریں گے تو آپ کی ای میل پر ایک ویریفیکیشن میسیج آئے گا، وہاں سے آپ اپنی ای میل ویریفائی کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کے لیے رجسٹر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ سے یہاں پہ اپنی ای میل لکھیں گے، پاسورڈ لکھیں گے، جو آپ نے بعد آپ یہ کیپچا فل کریں گے اور لاگ ان کر دیں گے۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ کو یہ والا انٹرفیس شو ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے نیچے جانا ہے اور یہ معلومات آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تسلیم کریں اور آگے بڑھیں پر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستو وہ آپ سے یہ معلومات مانگے گا: جنرل انفارمیشن، انکم ڈیٹیلز، فیملی انفارمیشن، ہاؤسنگ ریکوائرمنٹس، ڈاکومنٹ اٹیچ اور ڈکلیریشن۔ یہ تمام چیزیں آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ کرنی ہے۔ ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جن جن چیزوں پر یہ اسٹیرک بنے ہوئے ہیں یہ چیزیں آپ نے لازمی فل کرنی ہے اور دوسری چیزوں کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کا نام، آپ کے فادر کا نام، یہاں پہ آپ اپنی کیلنڈر پہ کلک کر کے اپنی ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا مارشل سٹیٹس، کیا آپ میریڈ ہیں یا ان میریڈ، یہاں پہ آپ کا جینڈر، موبائل نمبر، کرنٹ ڈویژن، موجودہ ڈویژن آپ کی کون سی ہے، آپ کا ضلع کون سا ہے، تحصیل کون سی ہے۔ یہ تمام چیزیں سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ سے پرماننٹ ایڈریس پوچھ رہا ہے، یہ آپ سیم ایز کرنٹ ایڈریس کر دیں گے اور اس کے بعد آپ نیکسٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد دوستو وہ آپ سے پوچھ رہا ہے انکم ڈیٹیلز، یہاں پہ میں آپ ان امپلائڈ کر دوں گا کیونکہ ٹائم شارٹ ہے۔ آپ اگر کوئی بھی جاب کر رہے ہیں تو وہ آپ اس کی پوری ڈیٹیل دیں گے۔ درخواست گزار کے پاس کوئی جائیداد ہے؟ جی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں پھر نیکسٹ کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ آپ سے فیملی انفارمیشن پوچھے گا، فیملی ممبرس کی تعداد 4 ہے۔ آپ کی بیوی جو ہے وہ کوئی کام کرتی ہے تو وہ آپ لکھ دیں گے۔ کمبائن فیملی کی آمدنی آپ یہاں پر لکھ دیں گے کتنی ہے۔ اس کے بعد آپ زیر کفالت لوگ کتنے ہیں تو وہ لکھ کے آپ نیکسٹ کر دیں گے۔ یہاں پہ آپ سے وہ ہاؤسنگ ریکوائرمنٹس پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ فی الحال کرائے کے مکان پر مقیم ہیں؟ جی ہاں، یس کر دیں گے۔ اس کے بعد کیا آپ پہلے سے کسی ایسی حکومتی اسکیم سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں؟ تو نہیں کر چکے ہم۔ اس کے بعد آپ کا ماہانہ کرایہ وہ آپ یہاں لکھ دیں گے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کے تحت قرضہ لینا چاہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے پاس مکان بنانے کے پیسے موجود ہیں، صرف آپ کو پلاٹ ہی چاہیے تو پھر آپ یہاں پہ نو کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس مکان بنانے کے بھی پیسے موجود نہیں ہیں تو آپ یہاں پہ یس کریں گے اور وہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ آپ 15 لاکھ تک بلا سود قرضہ لے سکتے ہیں، تو مجھے 12 لاکھ چاہیے، وہ میں سلیکٹ کر کے نیکسٹ کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ آپ سے یہ ڈاکومنٹس مانگ رہا ہے، یہ آپ نے اٹیچ کرنے ہیں: درخواست گزار کی تصویر، اس کا شناختی کارڈ کی فرنٹ بیک، اور
آپ کی بیوی کا شناختی کارڈ، فرنٹ بیک اور اینی ادر سپورٹنگ ڈاکومنٹ اور ڈومیسائل۔ یہ تمام چیزیں آپ نے اپلوڈ کر کے اٹیچ کرنے کے بعد نیکسٹ کر دینا ہے، اور آپ کو یہ والا انٹرفیس شو ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کی اپلیکیشن سکسیسفلی سبمٹ ہو گئی ہے۔ اگر آپ اس اسکیم کے لیے اہل ہوئے، آپ کی تصدیق کی جائے گی۔ اگر آپ اہل ہوئے تو آپ کو پلاٹ مل جائے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی انفارمیٹیو سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں۔